اللہ کے واسطے ہم تو ایسے ویسے جی لیں گے. یہ نوجوان بچے جو آگے آنے والے دنوں کے اندر ہم سے پوچھیں گے کہ کیا بات ہے, آپ خاموش کیوں تھے, مسجد تک پہنچ گئے تم خاموش کیوں تھے, کیا جواب دو گے بتاؤ؟ کمزور قیادت کو جتائے, قسم اللہ کی اس کمزور قیادت کی وجہ سے نوجوانوں کے جذبات ٹوٹ رہے ہیں, نوجوانوں کی ہمت ٹوٹ رہی ہے, اسلام شرمندہ ہو رہا ہے, مسلمان شرمندہ ہو رہا ہے. یہ سیر بچانے کے نام پر کمزور قیادت کو ووٹ کرنے کا گناہ مت کیجیے. تمہارے کو اسمبلی میں روک رہے تھے, کون روک رہے تھے؟ وہاں جو ہماری بچیاں کالجز میں حجاب میں گئی تو وہاں اتار رہے تھے. وہاں کا مسئلہ یہاں کا لے جا کو وہاں لگا دی, وہاں کا لے جا کو یہاں لگا دی. یہ لوگ کیا کر رہے معلوم ہے؟ پتنگ کو پتھر بن کو ڈوری کھینچنے میں پاک بول گر رہی ہے. 5 سالہ پیریڈ میں منتخب نمائندہ MLA اگر کچھ کری ہیں تو میں ناصر حسین استاد سے کہتا ہوں آپ تمام کی جانب سے اس بار الیکشن مت لڑے. کووڈ کے معاملے میں روڈ پہ بیٹھ کر سوشل ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے ناصر حسین استاد نے مطالبہ کیا کہ ہمیں افطار کے لیے 2 گھنٹے کا وقت دو تاکہ ہم ضروری اشیاء خرید کر روزہ افطار کریں. اچھا ان پٹ ڈالے تو سیٹ بچتی, نہیں تو بی جے پی آتی. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے, سمجھو. ناصر کو سیٹ پہ بٹھا دو, نہ چندو رہے گا نہ بنڈو رہے گا. نہ کیسا جاتی ہے, کیا سیٹ کو پاوا ہے بولیے آپ. یہ تو سمجھو یہ کرسی ہے, یہ کرسی جاتی کیسا یہ ہے نا, یہ جاتی کیسا نہیں جاتی ہے. تو اب ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ دیکھو اگر ان کو ووٹ نہیں ڈالے سیٹ جاتی ہے, بی جے پی آتی ہے. اچھا ان کو ڈالے تو سیٹ بچتی, نہیں تو بی جے پی آتی. اس کو ڈالے تو نہیں بچتی ہے نہیں. ارے بے وقوف ہو, خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے, سمجھو. مرد کی قیادت ہو, بولنے والے کی قیادت ہو. ناصر کو سیٹ پہ بٹھا دو, نہ چندو رہے گا نہ بنڈو رہے گا. سیٹ جائے گی کیسا؟ ہم سب متحد ہو کر اپنے معاملات کو رکھیں. ان سے میرا جھگڑا ہے, ان کو میں سلام نہیں کرتا, انہوں میرے کو سلام نہیں کرتے, میں ان کو ہاتھ نہیں ملاتا, انہوں میرے کو نہیں ملاتے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا؟ یہ جھگڑا رکھو, رکھ کے سب مل کے ناصر کو ڈال دو. چلو ہم سب ڈالیں گے, بعد میں دیکھیں گے. کیونکہ ان کا میرا جھگڑا آزو بازو والے بیٹھ کو کیا ہوا مولانا کئی کو لڑ رہی, انہوں بولا ایسا بولا, میرے کو دیکھ کو گھوریا کرا. یا مولانا نہیں گھورنا اچھی بات نہیں, جہاں گھورنے کی جگہ ہے وہاں گھورو. تم کیا کرے جی, خلاص نہیں صلح سے بھائی. یہ ملت کا مسئلہ ہے, یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, یہ فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے, فرد واحد کا نہیں. تمہارے مساجد تک آ گئے, تمہارے علماء کو مارا گیا. ابھی بتائی نا 5000 سے زائد ورکر کووڈ کے معاملے میں پکڑے. یہی رمضان تھا. نہیں افطار کیسا کرنا, تو کچھ تو باہر جانا پڑے گا, کیونکہ حالت بھی اس وقت بہت تیز تھی. کسی کی عطا پہ جی رہے تھے. یہ روز کھانے والے, روز کمانے والے, یہ غریب طبقہ ہے نا. کسی کی دیکھ رہا تھا کوئی بھیجتا کیا کٹ وغیرہ. اب کچھ 25-50 روپے ہے تو خرید افطار جا کے تھوڑے بھجے, تھوڑی پکوڑی, 1-2 کھجور خریدنے کے. پولیس کے ڈنڈے کون بچایا؟ کووڈ کے معاملے میں روڈ پہ بیٹھ کر سوشل ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے ناصر حسین استاد نے مطالبہ کیا کہ ہمیں افطار کے لیے 2 گھنٹے کا وقت دو تاکہ ہم ضروری اشیاء خرید کر روزہ افطار کریں. بیٹھ کر کووڈ میں اب دیکھو ویڈیوز ہیں. یہ اہم ایشو ہے, یہ ضروری چیزیں ہیں. جیسا پرسوں کا مسئلہ ہوتا ہے, میں تھا وہاں, میں آنکھیں سے دیکھا. اٹھا لے کے وہ بیچارے جو ہے چکن پکن سموسے پکوڑی وہ کیا حریص وغیرہ وہ سفید کیا بولتی نا اسے, وہ سب
उन्हें ट्रैली में डालने लगा होगा बेचारे कर्जा लेको है, इधर से उधर से ये कल को कुछ रमजान में करेंगे, थोड़ा बचता भी कर्जा फिरता भी एक इंसान की आस है, कर रही उसको भी पत्थर। अब दूसरे त्योहार देखो, दूसरे त्योहारों में लोग रोड पे नहीं आते पूरा। अब मैं इशारे में बता रहा हूँ, आप बेहतरीन समझदार हैं। दूसरों के भी तो त्योहार होते हैं, ये हमारा त्योहार है तो दूसरों के तो पूरे रोड जाम हो जाते हैं। तो नासिर हुसैन मुश्ताक फिल बदी वहां पर हाजिर आए और उसके बाद उन्होंने मुतालबा किया। कौन सा? अरे ऐसे मामले में सब मिलकर आना, कुछ यही तमाशाई बने खड़े के देख रहे थे ऐसा कि जिसको कौम का दर्द है, कौम की बातें करते हैं हम करे। अरे 5 साल पीरियड में मुंतखब नुमाइंदा एमएलए अगर कुछ करी हैं तो मैं नासिर हुसैन उस्ताद से कहता हूं आप तमाम की जानिब से इस बार इलेक्शन मत लड़े। पावा पकड़ेंगे हम उनके, माफी जाएंगे नहीं, उन्होंने बहुत काम करी, 5 साल तक मेहनत करे हैं, हर मसला उठाए हैं, है? ये तो भी बताना रोका जाएगा। हिजाब का मामला आया तो असेंबली में, क्योंकि असेंबली में जो मुंतखब है उन्हें जाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत साथ रहे, अगर नासिर हुसैन उस्ताद 2023 में असेंबली कैंडिडेट बन सकते हैं तो मैं इतना करीब, मजहर एडुकेट तो रिश्तेदार उनके नैयर खुर्शीद ये लोग भी असेंबली में जाकर बैठ सकते क्या? नहीं बैठ सकते। नहीं, जो जीते हुआ उन्हें बैठना, डिबेट में हिस्सा उन्हें लेना है, और जीते हुआ जाके खामोश बैठना। और इन्हों बाहर बोले क्या बोले बे? नहीं, वो बोले मैं भी असेंबली में हिजाब पहन को जातू, देखेंगे कौन रोकता है। वो बेगम बोलती नहीं बहुत हुआ तुम्हारा, अब मैं भी सीना दिखातू, कौन क्या करती देखेंगे। अबे वैसा रहता है, तुम्हारे को असेंबली में रोक रहे थे, कौन रोक रहे थे? वहां जो हमारी बच्चियां कॉलेजेस में हिजाब में गई तो वहां उतार रहे थे। वहां का मसला यहाँ का ले जाको वहां लगा दी, वहां का ले जाको यहाँ लगा दी। पतंग को पत्थर बंधे तो पतंग उड़ती साहब नहीं, इन लोग क्या कर रही मालूम है? पतंग को पत्थर बंद को डोरी खींची में पाक बोल गिर रही है। ऐसा होगा। असेंबली में आपको बोलना चाहिए कि हमारी मुस्लिम लड़कियां जो पीयूसी सेकेंड ईयर में है, जो बीए पढ़ रही है, जो एमए पढ़ रही है, हमारा मजहब और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि मजहबी मामूलात को अदा किया जाए। तो स्पीकर साहिबा या स्पीकर साहब, हम गुलबर्गा शुमाल की मैं कैंडिडेट हूँ, मैं मुतालबा करती हूँ कि कानून में अमेंडमेंट लाया जाए, हमारी लड़कियों को हिजाब के साथ कॉलेज में पढ़ने की इजाजत दी जाए। ये सच बात थी, ऐसा तो हुआ नहीं। एक रोज का रोना हो, रो के सबर आए, हर रोज के रोने को कहाँ से जिगर आए। एक मसला हो तो बयान करेंगे। देखो क्योंकि साहब आ गए हैं, एक ही बात बोलता हूं, एक ही बात। समझदार को बहुत देर से आप रईसुल खुतबा मौलाना अब्दुल हकीम बकर शफी साहब को समाअत फरमा रहे थे। रमजान का मुबारक महीना और तमाम रोजदार यहाँ पर मौजूद हैं। आज यहाँ पर इफ्तार की दावत लातुरे साहब, नूर साहब, आसिफ साहब, नैयर साहब, उस्मान साहब, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ज़्यादा कुछ सियासी तकरीर करना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ।
بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کا ایمان کی جو حرارت ہے، ایمان جو ہے بالکل مضبوط ہوتا ہے. روزے کی حالت میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی فکر بھی آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہنوں میں رہنا، یہ اصولی بات ہے. کیونکہ آج کے اس دور میں سیاست کو ایک گندی گالی بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے. ارے وہ سیاست کر رہا ہے، اس میں سیاست نہ کو کرو. افسوس، ایک دور میں اسلام وہ مذہب ہے جو 2/3 دنیا پر حکومت کی، اور حکومت کس طرح کی جائے، کیا اس کے اصول ہیں، یہ دنیا کو بتانے والے اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت دی، خلفائے راشدین نے ہم کو کر کے بتایا، مگر آج سیاست ایک گالی بن گئی ہے. میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ایک طرف مسلسل طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہندوستانی ہونے پر، ہمارے بچیوں کے لباس پر، حجاب پر، ہمارے کھانے پر، ہمارے عبادت گھروں کے نام پر، اذان کے نام پر، ہمارے ریزرویشن پر، ہماری تاریخ پر. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ سے سوال پوچھے جاتے ہیں. آج ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے یہاں پر عالم صاحب مجھ سے پہلے تقریر کر رہے تھے کہ اس ملک کے جنگ آزادی میں سب سے بڑا کردار اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ہمارے علماء کرام نے کیا ہے. خلافت موومنٹ کو محمد علی شوکت علی صاحب نے کیا ہے. ایسا کوئی گاؤں نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی خونوں کی قربانی نہ دی. آج ہم سے سوال پوچھے جاتے ہیں، اور وہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں جن کا کوئی کردار جنگ آزادی میں نہیں تھا، وہ انگریزوں کی چمچا گیری کر رہے تھے. آج وہ سوال پوچھتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان سے، آج وہ سوال پوچھتے ہیں مسلمانوں کے ہندوستانی ہونے پر، جو مسلمان ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دیے. یہ حقیقت ہے. ایسے دور میں، ایسے حالات میں ایک طرف فاسسٹ طاقتیں اقتدار میں قابض ہیں، فاسسٹ طاقتیں، کمیونل طاقتیں گرام پنچایت سے لے کر کے پریزیڈنٹ آف انڈیا کے الیکشن تک مسلمانوں کے ووٹوں کو چھوڑ کر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج وہی بات ہو رہی ہے. کرناٹکا میں آج حکومت، بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت 3 سال سے کس کی وجہ سے ہے؟ بولیے کس کی وجہ سے ہے؟ کانگریس کے 15 MLAs جن کو سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں نے ووٹ دی، وہ لوگ جا کر کے اپنے ایمان کو بیچ کر بی جے پی کے ساتھ مل گئے. آج ایسے حالات میں جو مسلسل طور پر ہماری شریعت پہ حملہ ہو رہا ہے، ہماری تاریخ پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آپ کو خاموش بیٹھنے والی لیڈروں کی چمچا گیری کرنے والی قیادت ہونا ہے کہ آپ کی آواز بن کر بے باوقی کے ساتھ اسمبلی کے اندر، ایوان کے اندر آپ کے جذبات کو وہاں پر رکھنے والا آدمی ہونا ہے. اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. کیا چاہیے آپ کو؟ بولیے. خاموش بیٹھنے والے ہونا. آپ کی بیٹی کے لباس تک اگر کوئی آ رہا ہے، آپ کے بیٹی کے لباس تک حجاب کے نام پر آج پہنچ گئے ہیں، بولنے والے ہونا کہ خاموش بیٹھنے والے ہونا؟ اذان کے اوپر بات ہو رہی ہے، کوئی سوامی آ کر کے ہنومان چالیسا لگانے کی بات کر رہا ہے، خاموش گھر میں بیٹھ کر حکومت کے نام پر گھر میں بیٹھنے والے ہونا کہ صبح جا کر کے محبت کے سامنے کھڑا ہونے والا ہونا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کون چاہیے آپ کو؟ حکمت کے نام پر میں بڑے صاحب کو بات کرتا ہوں، ان کو بات کرتا ہوں، ان کو بات کرتا ہوں، ڈی سی صاحب کو بات کرتا ہوں. ایسا ہونا
ठीक है, मैं वहां जाता हूं, डीसी भी आता है, एसपी भी आता है, बोलने वाला होना, बोलो मैं कैसे होना। आज सीट बचाना है, सीट बचाना है, सीट बचाना है के नाम पर फिर नारा बुलंद हो रहा है। 5 साल पहले भी यही बात हुई थी, सीट बचाना है भाई, नहीं तो बीजेपी जितनी बल्ले जिता है, कमजोर क़यादत को जिता है। कसम अल्लाह की, इस कमजोर क़यादत की वजह से नौजवानों के जज्बात टूट रहे हैं, नौजवानों की हिम्मत टूट रही है, इस्लाम शर्मिंदा हो रहा है, मुसलमान शर्मिंदा हो रहा है। ये सीट बचाने के नाम पर कमजोर क़यादत को वोट करने का गुनाह मत कीजिए। अल्लाह के वास्ते हम तो ऐसे वैसे जी लेंगे, ये नौजवान बच्चे जो आगे आने वाले दिनों के अंदर हमसे पूछेंगे कि क्या बात है, आप खामोश क्यों थे, मस्जिद तक पहुंच गए, तुम खामोश क्यों थे, क्या जवाब दोगे, बताओ क्या जवाब दोगे। कोई जवाब है आपके पास? नहीं, वो हम हिकमत करे थे, हम कमजोर क़यादत को वोट दिए थे, ये हिकमत जरूरत नहीं है। आज ईमान का तकाजा है, आपको हिकमत नहीं हक का साथ देना है, हक का साथ देना है। आपको लगता है आपका वोट का हकदार आपका ये भाई नासिर हसन उस्ताद है, लगता है कि नहीं लगता है आपको? एनआरसी में सबसे पहले पहुंचने वाला मैं, घर में बैठने वालों को वोट दोगे? गुनाह करोगे मिल्लत के साथ, गुनाह करोगे मेरे साथ, मिल्लत के साथ भी इंसाफ होगा। नासिर हसन उस्ताद आपका भाई, आपका बेटा है, उसके साथ भी इंसाफ होगा। करेंगे इंसाफ, करेंगे इंसाफ। बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह, हाथ वाले मुट्ठी बांध के बोलिए, कंधे के निशाने करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मौला हमारे गुनाहों को माफ, काविशों को कबूल फरमा, हमारी नस्लों को मौला ईमान पर इस्तिकामत अता फरमा, हमारी उम्रों में, सेहत में, रिस्क में बरकतें अता फरमा। ये अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फरमा, फासिस्ट ताकतों के अज़ाइम को नाकाम फरमा। ये अल्लाह नफरतों का बाजार गर्म करने वालों के अज़ाइम को नाकाम फरमा। ये अल्लाह हम सेट الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط ये मुश्किल दिया ना खाली हो इधर ना वो किती लेवल उसको